بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، معجزہ کے لفظی معنی ہیں عاجز کرنے والا، یعنی ایسا کام جس کی کوئی سائنسی تو چیز سمجھ میں نہ آئے اور وہ عقل کو حیران کر دے، معجزہ کہلاتا ہے، جو کہ اللہ کے حکم سے صرف انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت نے اپنے تمام تر پیغمبروں کو معجزات عطا کرتے رہے تاکہ لوگ ان کی نبوت پر ایمان لے آئیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بھی اس سے بے شمار واقعات موجود ہیں جن کو جان کر عقل حیران رہ جاتی ہے اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے چند حیرت انگیز واقعات سے آگاہ کریں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، جہاں آپ کو اسلامک ہسٹری سے متعلق مستند معلومات ملتی رہیں گی۔ ناظرین، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد حرام میں تھا کہ ابو جہل وہاں آیا اور بولا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھوں تو میں ان کی گردن مار دوں، نعوذ باللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گیا اور آپ کو بتایا کہ ابو جہل کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غصے کی حالت میں باہر نکلے اور تیز تیز چل کر مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ العلق کی یہ آیات تلاوت کرتے رہے تھے۔ ترجمہ: اے پیغمبر، آپ اپنے رب کا نام لے کر قرآن پڑھا کیجیے، وہ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انہیں خون کے لتھڑے سے پیدا کیا۔ تلاوت کرتے ہوئے آپ اس سورت کی آیت نمبر 6 تک پہنچ گئے۔ ترجمہ: سچ مچ کافر آدمی حد سے نکل جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ العلق کا آخری حصہ پڑھا جہاں سجدے کی آیت ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے۔ اسی وقت کسی نے ابو جہل سے کہا، ابو الحاکم، یہ محمد سجدے میں پڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی فوراً ابو جہل آپ کی طرف بڑھا، آپ کے نزدیک پہنچا، لیکن پھر اچانک واپس آ گیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، ابو الحاکم کیا ہوا؟ جواب میں اس نے اور زیادہ حیران ہو کر کہا، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا؟ اس کی بات سن کر لوگ اور زیادہ حیران ہوئے اور بولے، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے ابو الحاکم؟ اس طرح ابو جہل نے کہا، مجھے اپنے اور ان کے درمیان آگ کی خندق نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک دن ابو جہل نے کہا کہ ایک گروہ قریش، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہا ہے، تمہارے محبوبوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تمہارے عقلوں کو خراب بتا رہا ہے، تمہارے باپ داداؤں کو گالیاں دے رہا ہے۔ اس لیے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جو ہی وہ سجدے میں جائیں گے میں وہ پتھر ان کے سر پہ دے ماروں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہو تو اس معاملے میں میری مدد کرنا اور مجھے پناہ دینا، چاہو تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا۔ پھر بنی ابن مناف میرے ساتھ جو بھی حشر کرے۔ یہ سن کر قریش نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہارے ساتھ کسی قیمت بھی دھاگا نہیں کریں گے، اس لیے جو تم کرنا چاہتے ہو وہ اطمینان سے کرو۔ ناظرین، دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق ایک بہت بھاری پتھر اٹھا لایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عادت کے مطابق صبح کی نماز کے بعد وہاں تشریف لائے۔ اس وقت آپ کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ نماز کے لیے رکن ایمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوا کرتے تھے، کعبہ کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی نماز کی نیت باندھ لی۔ ادھر قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، ابو جہل اپنے پروگرام میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر جو ہی آپ سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوا، ایک دم اس پر لرزہ طاری ہو گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، گھبراہٹ کے عالم میں وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ ادھر پتھر پر اس کے ہاتھ اس طرح جم گئے کہ اس نے چاہا
ہاتھ اس پر سے ہٹ جائے، لیکن ہٹا نہ سکا۔ قریش کے لوگ فوراً اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور بولے، ابو الحاکم کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں نے رات کو جو تم سے کہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے میں محمد کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی ان کے قریب پہنچا ایک جوان اونٹ میرے رستے میں آ گیا۔ میں نے اس جیسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک دم میری طرف بڑھا جیسے مجھے کھا لے گا۔ جب اس واقعے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ میرے نزدیک آتا تو وہ ضرور اسے پکڑ لیتے۔ ناظرین، ابو لہب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعزاز رسانی میں آگے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتا تھا، آپ کو برا بھلا کہتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں بچھاتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب نازل فرمائی۔ اس میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی، پتھر ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتے دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ عورت بہت زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے رہے تو اس کی جو بد زبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ اس کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو، وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی۔ ناظرین، اتنے میں ام جمیل نزدیک پہنچ گئی۔ اسے وہاں صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نظر آئے۔ وہ آتے ہی بولی، ابو بکر، تمہارے دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے، کہاں ہے تمہارے دوست جو شعر پڑھتے ہیں؟ ابو بکر بولے، کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر آ رہا ہے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے پوچھا، تم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں یہ پتھر ان کے منہ پہ مارنا چاہتی ہوں، انہوں نے میری شان میں نازیبا شعر بولے ہیں۔ ناظرین، وہ سورۃ اللہب کی آیات کو شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، وہ شاعر نہیں ہے، وہ تو شعر کہنا جانتے ہی نہیں، نہ انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ اللہ کے رسول، وہ آپ کو دیکھ کیوں نہ سکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا تھا، میرے اور اس کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی گئی تھی۔ ناظرین، ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا۔ یہ صرف نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کا آغاز ہوا اور سورۃ اللہب نازل ہو گئی۔ تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گی۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ وہ اس موقع پر عتیبہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادیوں کی وجہ سے پہلے ہی غمگین تھے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ عتیبہ یہ بد دعا سن کر وہاں سے لوٹ آیا۔ اس نے اپنے باپ ابو لہب کو سارا حال سنایا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا ایک قافلے کے ساتھ ملک شام روانہ ہو گئے۔ راستے میں یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے، وہاں قریب ہی ایک عبادت کی راہب گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا، اس نے انہیں بتایا اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اسے یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا، تم لوگ میری حیثیت سے باخبر ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تم پر ایک کیا حق ہے؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، بے شک ہمیں معلوم ہے۔ ابو لہب یہ سن کر بولا، تب تم پھر ہماری مدد کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا ہوں، اس لیے تم لوگ اپنا سامان اس عبادت کی طرف رکھ کر اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، اس کے چاروں طرف تم لوگ اپنے بستر لگا لو۔ ناظرین، ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ یہی نہیں، انہوں نے اپنے چاروں طرف اپنے اونٹوں کو بھی بٹھا دیا۔ اس طرح عتیبہ ان سب کے عین درمیان میں آ گیا۔ وہ سب اس کی پاسبانی کرنے لگے۔ ان تمام
तर एहतियाती तदबीर के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हो गई। निस रात के करीब एक शेर वहां आया और सोते हुए लोगों को सूंघने लगा। एक एक को सूंघते हुए वो आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो लंबी छलांग लगाकर उतैबा तक पहुंच गया। बस फिर गया था, इसने इसे चीर फाड़ कर हलाक कर दिया। नाजरीन, सीरत मुबारका का एक और हैरानकुन वाक़या यह है कि एक रोज़ अबू जहल दूसरे सरदारों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, ए मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो हमें चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ, वो भी इस तरह कि एक टुकड़ा अबुल कबीस पहाड़ पर नजर आए और दूसरा के कहाँ पहाड़ पर नजर आए। मतलब ये था कि दोनों टुकड़े काफ़ी दूर फासले पर हों, यहाँ तक कि इसके 2 टुकड़े होने पर कोई शक न रह जाए। इस रोज़ महीने की 14 तारीख थी, चांद पूरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी यह अजीब फरमाइश सुनकर फरमाया, अगर मैं ऐसा कर दिखाऊं तो क्या तुम ईमान ले आओगे? उन्होंने एक ज़बान होकर कहा, हाँ बिल्कुल, हम ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि आपके हाथ से ऐसा हो जाए। चनाचा चांद फौरन 2 टुकड़े हो गया। इसका एक हिस्सा अबू कबीस पहाड़ पर नजर आया, दूसरा कई कहान पहाड़ के ऊपर नजर आया। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो अब गवाही दो। वो बदबख्त कहने लगे, मोहम्मद ने हम लोगों की आंखों पर जादू कर दिया है। कुछ ने कहा, मोहम्मद ने चांद पर जादू कर दिया है, मगर इनके जादू का असर सारी दुनिया के लोगों पर नहीं हो सकता। मतलब ये था कि हर जगह के लोग चांद के 2 टुकड़े नहीं देख रहे होंगे। अब उन्होंने कहा, हमें दूसरे शहर से आने वाले लोगों से ये बात पूछेंगे। चनाचा जब मक्का में दूसरे शहरों के लोग दाखिल हुए तो उन्होंने चांद के बारे में इनसे पूछा। आने वाले सब लोगों ने यही कहा, हाँ हाँ, हमने भी चांद को 2 टुकड़ों में होते देखा है। ये सुनते ही मशरिक बोल उठे, बस तो फिर ये काम जादू का है, इसका असर सब पर हुआ है। कुछ ने कहा, ये एक ऐसा जादू है जिससे जादूगर भी मुतासिर हुए हैं, यानी जादूगरों को भी चांद 2 टुकड़ों में नजर आया है। नाज़रीन, इस पर अल्लाह ताला ने सूरह कमर की यह आयत नाजिल फरमाई। तर्जुमा, क़यामत करीब आ लगी है और चांद फट गया है, और इन लोगों का हाल यह है कि अगर वो कोई निशानी देखते हैं तो मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं, ये तो एक चलता हुआ जादू है। उन्होंने हक को जुटलाया और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल निकले, और हर काम को आखिर किसी ठिकाने पर टिक कर रहना है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह नेगेबान।